إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع صحبت اور اس کے اثرات ہیں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، لہذا میں تمام احباب سے گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ ان چند گزارشات کو سماعت فرمائیں، اور پھر میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، انسان کی عادت ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بھائی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی ساتھی ہو جس سے وہ محبت کرے، جس سے تعلق کی بنا پر وہ قلبی سکون حاصل کرے۔ انسان عموماً اپنے ماحول اور ساتھیوں کے ملاپ سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں۔ دوستی انسانی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جوانی کی عمر میں انسان دوستوں کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں،
پس ان روحوں میں جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ روحوں کے مختلف انواع کے لشکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاجوں اور طبیعتوں کا فطری طور پر اختلاف ہے۔ جو مزاج خیر پسند ہیں وہ نیکوں کے ساتھ، اور جو شر پسند ہیں معاذ اللہ وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے اخلاق و کردار کے حامل لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اہل خیر، نیک اور صالح لوگوں کے متعلق نفرت کا اظہار کرتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ یہ برے خاتمے کی نشانی ہے، لہذا اسے اپنے مزاج کو بدلنے کی توفیق عطا، اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ ذوالجلال سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، رب کریم میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں اللہ جن کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح لوگوں کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے بچوں کے ساتھ، نوجوان نوجوانوں کے ساتھ اور بوڑھے بوڑھوں کے ساتھ مانوس نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے رکھتے ہیں۔ بعض عقل مند لوگوں نے کہا جو شخص نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے خیر اور بھلائی ملتی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال اپنے دوست کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاسق و فاجر کی دوستی اختیار نہ کرو، گناہ گاروں کی، ظالموں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی دوستی نہ اختیار کرو، کیونکہ وہ اپنی دوستی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نشے کے رسیا لوگ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی نشے کی عادت لگانے میں کوشش کرتے ہیں، اسی طرح دوسری برائیوں کا حال ہے، اور اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور اللہ مالک فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہیں کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ تم غم زدہ ہوگے، اور فرمایا یا اللہ یہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، فرمایا یہ جو میری آیتوں پر، میرے قرآن پر، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور فرمایا وہ میرے فرما بردار، میرے حکموں پر چلنے والے ہیں، اور فرمایا ان ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہارے دوست بھی، فرمایا جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، قیامت کے دن دینی دوستی کے علاوہ جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے، مگر جن کے دوستی کی بنیاد اللہ کے خوف اور تقوی کی بنا پر ہے، جنہوں نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے کی، کسی کو دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا اور روکا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکا، ان کا کوئی مفاد نہیں تھا،
اس کے علاوہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، اپنے بتوں کے ساتھ محبت، آپس میں دوستی، اسلام کے خلاف متحدہ محاذ بناتے ہیں، ہر قسم کے کافروں کی دوستی، مجرموں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، دینی مفادات کے خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، دینی مفاد کوئی نہیں، دنیاوی مفاد ہیں، میری دنیا بن جائے، دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، دنیا میں میرا نام اونچا ہو جائے، اسی طرح قبیلے اور برادری کی بنا پر، ملکی اور قومی کو بنا پر، محلے اور شہر کی بنا پر، پارٹی اور گروہ کی بنا پر جتنی بھی دوستیاں ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ ساری ختم ہو جائیں گی، منقطع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھریں گے کہ فلاں میری گمراہی کا سبب بنا، اگر فلاں مجھ نہ ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن جنہوں نے تقوی کی بنا پر، دین کی بنا پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں دوستیاں کی، نیکی کے کاموں میں تعاون کیا، دین کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں کی، دنیاوی رشتوں کو مقدم نہیں کیا بلکہ دین کے رشتے کو مقدم کیا، دینی محبتوں کو مقدم کیا، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، اے میرے بندو ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہارے وہ ساتھی بھی جو دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، آج تو ہم دنیاوی مفاد کے لیے محبتیں کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ فرمایا قیامت کے دن مجرم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے کاش میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلا، میں تو اپنے دوستوں کے پاس طریقے پر چلا، ان کی باتوں پر چلا، میں اپنی پارٹی، اپنے قوم کے ساتھ چلتا رہا۔ فرمایا اللہ مالک فرمائیں گے، اس دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، آئے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج تو کہتے ہیں نا یہ میری پارٹی ہے، یہ میرا لیڈر ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے، جو بھی کرے کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا نا۔ فرمایا اس دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ذکر آنے کے بعد، قرآن و سنت آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، مالک فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، فرمایا شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اس دن یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اور ایک اور مقام سن لیجئے، کیا کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، آئے کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے۔ ہم تو دنیا میں اپنے دوستیاں نبھاتے تھے، اپنے لیڈروں کو اپنے پاس، کبھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، دوستی بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے یہ بندہ رب کا کتنا مقرب ہے،
اللہ کے حکموں پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جو رب کا نافرمان ہے آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے. یار وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اور کہیں گے ہمارے رب، ہمارے ان سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے، ہم نے ان کی بات مانی تھی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. اب کیا محبت ہے ان کے؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. دنیا میں تو بڑی محبتیں تھی نا، کبھی ان کو دین کے سانچے میں نہیں تولا تھا. دنیاوی محبت، میری پارٹی، میری جماعت، میرا قبیلہ، میری برادری، یہ کہیں گے یا اللہ ان پر لعنت کر، اللہ معاف فرمائے. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہوتے ہیں. جس طرح کچھ کانیں ہوتی ہیں جن میں اچھی چیزیں نکلتی ہیں، کچھ کانیں ہوتی ہیں جن میں ردی اور خراب چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. فرمایا زمانہ جاہلیت میں شرف و فضل اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہترین تھے. ایمان لانے کے بعد بھی اگر وہ دین کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ان کا شرف و فضل اسلامی معاشرے میں زمانے کفر کی طرح برقرار رہے گا. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے اور اس کے مطابق اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن کو ہی ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی لوگ کھائیں. دوست بنانا ہے، کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو مومنوں کے ساتھ محبت کرو، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرو، اس کو دین کے سانچے میں پرکھو. اگر وہ دین کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ تمہارا دوست ہے. فرمایا تمہارے کھانے بھی نیک لوگ کھائیں، متقی کھائیں. آج ہم کھانے میں بھی ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کا نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق، صرف دنیاوی تعلق کی بنا پر لوگوں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لها، تو نے کیا جمع کیا ہے؟ یا رسول اللہ بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، فرض نمازیں ہی پڑھتا ہوں، فرض روزے ہی رکھتا ہوں، فرض زکوٰۃ ہی دیتا ہوں، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارا ساتھ کن کے ساتھ ہو؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ. تو ہمیں ان کے ساتھ ہی محبت کرنی چاہیے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک بندہ کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، ان کے جیسے اس کے اعمال بھی نہیں ہیں، ان کے مقام اور مرتبہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے، مگر یہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اس کا فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیو دوستو، ذرا میں اور آپ اپنی محبتوں کو دیکھیں. آج ہماری محبت خالی خولی محبت ہے، صرف دعوی محبت ہے. ہمارے دل میں محبت ہے ان المحب لمن يحب مطیع، محب وہ ہوتا ہے جو اپنی محبوب کی باتوں کو مانے. اور ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں چاہیے کہ آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر چلیں، کیونکہ اسی میں کامیابی، اسی میں رہنمائی ہے. میرے بھائی
بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، فرمایا جو میری عظمت اور جلالت کے لیے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں وہ کدھر ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا نیک لوگ اور برے لوگوں کی مثال ایسے ہے، نیک لوگوں کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح ہے، اسے انسان خرید سکتا ہے اور یا وہ ہدیہ ہی دے دے، فرمایا نہیں تو کم از کم کستوری والے کے پاس بیٹھو گے اچھی خوشبو آئے گی، اور فرمایا اسی طرح جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھونکنے والا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں دھواں، تمہارے ناک میں دھواں آئے گا یا تمہارے کپڑوں پر کوئی چنگارا گر جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کرے، اللہ والوں کے ساتھ کرے۔ حالی مرحوم نے یہی کہا تھا، یہی نوجوان پھرتے آزاد جو ہیں، کمینوں کی صحبت میں برباد جو ہیں، شریفوں کی کہلاتے اولاد جو ہیں، مگر ننگے آبا و اجداد جو ہیں، اگر نقد فرصت نہ یوں مفت کھوتے، یہی فخر آبا و اجداد ہوتے۔ اگر اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتے، نیکوں کے ساتھ بیٹھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لوگ جو آج تو دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں اور باندھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان کو دکھا، نہ جعلھا تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلا دیا، فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، فرماتے تھے کہ آدمی کے طور و اقدار کی، آدمی کی عادات کا پتہ چلانا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، کیونکہ وہ دوست اس کے متعلق اچھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ملنے جلنے والے لوگوں پر گہری نظر رکھیں، انہیں محلہ سکول مسجد اور کالج میں اچھے لوگوں کے اچھے دوستوں کی ترغیب دیں، بری صحبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے روکتا ہے، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک شخص دوسرے گاؤں میں، دوسری بستی میں کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ ذوالجلال نے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بنا کر بھیج دیا۔ وہ اسے پوچھتا ہے فَأَيْنَ تُرِيدُ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے أَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تُرِبُّهَا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے، اس نے تم پر کوئی نیکی کی جس کا بدلہ چکانے کے لیے تو جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا کوئی اس سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، صرف یہ کہ ہے میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس کو کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ ذوالجلال بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ
ذوالجلال ہمیں آپس میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے دوستوں سے برے لیڈروں سے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دوستی اور محبت کے جو آداب ہیں ان میں کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، کیونکہ احمق اور بے وقوف کی اخوت اور دوستی بعض اوقات انسان کو نقصان دے جاتی ہے، حالانکہ وہ اپنے دوست کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. دوست اچھے اخلاق و عادات کا مالک ہو، بد اخلاق بد زبان چاہے عقل مند کیوں نہ ہو، تاہم ذاتی اغراض کے غلبے یا غصے کے وقت ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھی کے حق میں برا ہو. اس لیے متقی اور پرہیزگار سے تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ فاسق جو اپنے مال کے حقیقی کی اطاعت سے خالی ہے اس سے اندیشہ ہے کہ وہ دوستی کا لحاظ نہ کرے. وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے وہ کیسے ڈرے گا؟ اسی طرح جس کو آپ نے دوست بنانا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل اور فاعل ہو. بدعات اور خرافات سے اجتنابات ضروری ہے، کیونکہ بدعتی کی دوستی کریں گے وہ آپ کو بدعات کی طرف لے جائے گا اور اس کی بدعت کی نحوست بھی کسی طرح آپ پر پڑ جائے گی. اسی طرح اپنی خواہشات نفس پر چلنے والے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور ان سے تعلقات منقطع کر لینا لازم ہے. پھر ان سے دوستی کرنا کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح دوستی کے کچھ حقوق ہیں کہ دوست کے ساتھ مال کے ساتھ جس طرح بھی ہو اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں بھی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ اپنے بھائی کو اہمیت دے. ہر 3 دن کے بعد اس کی خیریت دریافت کرے. اگر بیمار ہے بیمار پرسی کرے، اگر کوئی اسے بات یاد نہیں ہے اس کو یاد دلائے، اگر وہ آتا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ خوش آمدید کرے. اسی طرح اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو خفیہ انداز میں اس کو سمجھائے. سامنے سمجھانا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے بھائی کو علیحدگی میں پوشیدہ سمجھاتا ہے وہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی زینت کا باعث ہے، اور جو اعلانیہ سامنے ہی کہہ دیتا ہے، کہتا ہے میں نے نصیحت کرنی ہے، حق بات بیان کرنی ہے، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، میرا کام تو روکنا ہے. میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص انسان کا دوست نہیں ہے، ایسا شخص انسان کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسے رسوا کرتا ہے. اس لیے نصیحت بھی اعلان پوشیدہ کرنی چاہیے، علیحدگی میں کرنی چاہیے. لوگوں کے سامنے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بندوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ان کی ٹو میں نہیں لگے رہنا چاہیے. فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا، فلاں وقت اس نے کیا. اور میرے بھائی اگر اس نے کیا ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اور آپ کے پاس میزان تو نہیں نا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ آپ نے تو نہیں نا کرنا. اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی بات پتہ چلے اس کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے
اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مگر آج بدقسمتی سے ذرا کسی کی بات مل جائے، اس کے ساتھ ذرا اختلاف ہو جائے، لوگ اخباروں میں دے دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور اگر بھائی اس کی حالت بدل جائے پھر بھی اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، وہ دوبارہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ اور اگر دوست احباب اگر بھائی فوت ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی، آپ اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی دوست تھی، ان کے پاس آیا کرتی تھی، اور عہد کی بہترین پاسداری بھی ایمان میں داخل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر والد کے دوست ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا والدین کے حقوق میں داخل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا دوست تیرے دشمن کی باتیں ماننے لگ جائے تو یوں سمجھ وہ دونوں تیری دشمنی میں برابر ہیں، اور دوست پر اتنی مشقت بھی نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پریشان ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم حاکموں کے پاس، امیروں وزیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ان کی برائی بیان کرتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے تھے کنا نعد ھذا نفاقا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس بات کو نفاق سمجھتے تھے کہ سامنے جاؤ تعریفیں کرو اور پشت پیچھے جاؤ تو پھر ان کی بدخوئی کرو۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح دوست اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے مال دولت سمیٹنے میں چلے پڑ جاتے ہیں، لیکن دوست کا دوست اس کو اس کی آخرت کا فکر ہوتا ہے۔ میرا بھائی منو مٹی زمین کے نیچے ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اور ظاہر غیب کی دعا جو ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم عبد يدعو لاخيه بظاهر الغیب الا قال الملك ولك بمثله، فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے علیحدگی میں، پوشیدہ میں، فرمایا اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے اللہ ذوالجلال تجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ ہمارے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے غدار مکار اور اس طرح کے لوگوں سے اور ظالموں سے جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور تمام اہل بیت عظام اور تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کا ساتھ جنت میں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ان کی لغزیوں کو معاف فرما، اور جنت الفردوس میں انہیں اللہ مقام عطا فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم
ارحم الراحمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.